آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من يحرك خلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلني مع معي الفقراء المهاجرين أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں تمام حمد و ثناء اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثناء کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، سب سے پہلے میرے لیے خدا کی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور آپ فرماتے میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میری امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں فقیر ہیں قیامت کے دن میرے ساتھ مل کر خدا کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب ایسا منظر ہو کہ حضور بھی جنت میں جا رہے ہوں، فقیر بھی ساتھ ہوں، درویش بھی ساتھ ہوں، اولیاء بھی ساتھ ہوں، ان میں میرا نام بھی شامل ہو، آپ کا نام بھی شامل ہو۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں سچوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں سچوں سے مراد اللہ کے نیک ولی ہیں، اللہ کے متقی بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، درویش لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ کن لوگوں کی راہ پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انعام والے لوگ کون ہیں۔ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ چار بندے ہیں۔ ایک ہے انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور اللہ کے نیک اور اللہ کے پیارے ولی ہیں۔
یعنی نمازی نماز کے اندر یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اے اللہ مجھے انبیاء کے راستوں پہ چلا، اے اللہ مجھے صدیقین کے راستوں پہ چلا، اے اللہ مجھے شہداء کے راستوں پہ چلا، اے اللہ مجھے اپنے پیارے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک میں، احادیث پاک میں بے شمار آیتیں بھی ہیں، درجنوں کے حساب سے حدیثیں موجود ہیں جس میں آپ کو اللہ کے ولیوں کی شان ملے گی، اللہ کے ولیوں کی فضیلت ملے گی۔ لیکن آج جس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے اسے کہا جاتا ہے سلطان العارفین، خواجہ خواجگان سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہم بیان کریں گے آپ کی زندگی حیات، آپ کا نام و نسب، آپ کا وصال بکمال۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت باسعادت شہر بسطام کے اندر ہوئی 128 ہجری میں آپ کی ولادت اور 261 ہجری میں آپ کا وصال ایران کے شہر بسطام میں ہوا۔ بروز جمعۃ المبارک میں آپ نے اس فانی دنیا سے کوچ کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ کی مزار پر انوار پر لاکھوں کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے مزار پن انوار کے صدقے اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ کا اصل نام ہے تیفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دنیا جو ہے نا آپ کو بایزید بسطامی کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام کچھ اور ہے لیکن ان کے القابات کی وجہ سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں۔ جیسے ابو ہریرہ، ان کا اصلی نام عبد الرحمن ہے۔ ابو تراب مولا علی شیر خدا کی کنیت ہے، نام مولا علی شیر خدا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نام اور ہے، کنیت اور ہے۔ تو ہم کنیت کی وجہ سے بہت ساری شخصیات کو جانتے ہیں، ان کے اصلی نام کو نہیں جانتے ہیں۔ تو بایزید بسطامی کا اصلی نام ہے تیفور، آپ کی کنیت مشہور ہے ابو یزید بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب اس لفظ پر بہت سارا اعتراض کیا جاتا ہے، وہ کہتے یار دیکھو یہ اہل سنت و جماعت کے اولیاء کرام ہیں، کاملین ہیں، ان کا نام یزید سے شروع ہوتا ہے، انہوں نے تو اپنے پیروں کا، اپنے مرشدوں کا نام معاذ اللہ یزید رکھا ہوا ہے، یزید کا کردار اچھا نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں بھئی یزید کا ترجمہ ہے جسے اللہ بڑھائے یا مزید بڑھنے یا مزید بڑھانے والا۔ قیامت کے دن جہنم کہے گی حال میں مزید، اے اللہ اور جہنمی بھیج، ابھی جگہ ہے۔ اللہ ایک جماعت بھیجے گا، جہنم کہے گی حال میں مزید، اے اللہ اور عطا فرما۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنا پاؤں مبارک رکھے گا، جہنم کہے گی اے اللہ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا، یہ نام مت رکھو، حضرت عمر کو شہید کرنے والا اس کا نام ہے ابو لولو فیروز مجوسی۔ ہمارے پاکستان میں فیروز نام بچوں کا نام رکھا جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کے قاتل کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ پاکستان میں ہر گلی میں آپ کو عبد الرحمن نامی جوان ملے گا، مولا علی شیر خدا کے قاتل کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ اگر دشمن دیکھیں، دین اسلام کے دشمن دیکھیں، پہلی صف میں جو نام آتا ہے عبداللہ ابن ابی، جو رئیس المنافقین تھا، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، ہمارے بچوں کا نام بھی عبداللہ ہے۔ صرف نیت دیکھی جاتی ہے۔ جس نے عبد الرحمن نام رکھا اللہ کا بندہ سمجھ کے، جس نے رکھا اس کو بھی ثواب ملے گا، جس کا رکھا گیا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اب جس نے معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کا دشمن سمجھ کے رکھا، رکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور جس کا رکھا گیا اگر وہ بھی یہ نیت رکھتا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو یزید نام کا معنی بنتا ہے جس کو اللہ بڑھائے۔ علماء سے پوچھا گیا اس دور میں
ہم اپنے بچوں کا نام یزید رکھ سکتے ہیں؟ صحابہ کا نام تھا، تابعین کا نام تھا، علماء نے منع کیا۔ وہ کہتے کیوں؟ وہ کہتے یہ نام بدنام ہو چکا ہے، لہذا بدنام زمانہ نام اپنے بچوں کا نہ رکھو، بلکہ اچھے نام رکھو، قیامت کے دن نام لے کر پکارا جائے گا۔ حتیٰ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں مردہ پیدا ہوا، علماء کہتے اس مردہ بچے کا بھی آپ نام رکھیں، نام رکھنے کے بعد چادر میں لپیٹ کے قبرستان میں دفن کریں، بغیر نام کے دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس بچے کا نام لے کے پکارا جائے گا۔ اور نام کیسے رکھنے جائیں گے؟ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوست کی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اللہ ایک جماعت سے کہے گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جس کا نام احمد ہے وہ بندے رک جائیں، باقی سارے جنت میں چلے جائیں۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جنت کے باہر روک لی جائے گی۔ ایک کہے گا اے اللہ میرا نام احمد ہے، دوسرا کہے گا اے اللہ میرا نام محمد ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ نام کس نے رکھا؟ کوئی کہے گا استاد نے رکھا، کوئی کہے گا والد نے رکھا، کوئی کہے گا شیخ مرشد نے رکھا۔ اللہ پاک فرمائے گا خود بھی جنت میں جا، جس نے تیرا نام رکھا ہے انہیں بھی اپنے ساتھ خدا کی جنت میں لے جا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ تو ابا یزید بسطامی اس کا لفظی معنی غلط نہیں ہے، اس دور میں اتنا یہ مشہور نہیں ہوا تھا کہ یہ نام بدنام نہیں ہوا تھا، لہذا آج کے دور میں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں گے، برے ناموں سے بچایا جائے گا۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے با یزید بسطامی کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ مقام مرتبہ پہلے سمجھے۔ حضور داتا علی اجویری کشف المعجوم میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تصوف کے 10 بڑے امام ہیں اور ان اماموں میں سے ایک امام با یزید بسطامی ہیں۔ اگر با یزید بسطامی کا تصوف میں ذکر نہ کریں تصوف کا باب نامکمل ہے۔ اور امام جعفر صادق اہل بیت سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ با یزید بسطامی کو ولیوں میں وہ مقام تے مرتبہ حاصل ہے جو جبریل کو تمام فرشتوں پر تمام ملائکہ پر فضیلت حاصل ہے۔ آخر یہ مقام تے مرتبہ ملا کیسے ہے؟ آپ کہتے ہیں میرا بچپن تھا، میرے والد کا وصال ہو گیا، عمر میری 6 کے 7 سال ہوئی، میں اپنی ماں کے پاس گیا۔ مادر ذات اللہ کے ولی تھے، آپ اپنی والدہ کے پاس گئے، فرمائے میری ماں میرے اوپر 2 حقوق ہیں، ایک ہے تیرا حق، دوسرا ہے تیرے رب کا حق۔ عمر میری تھوڑی ہے، نہ سمجھ ہو، میں 2 حقوقوں میں سے ایک حق ادا کر سکتا ہوں، یا رب کا اچھا بندہ بن سکتا ہوں یا ماں کا اچھا بیٹا بن سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تیری بھی خدمت کروں، تیری اطاعت بھی کروں اور رب کی بندگی بھی کروں، رب کو بھی راضی کروں۔ ماں نے کہا بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا ماں اگر آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیں، اس رب کا میں حق ادا کر کے اس کا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی، ماں نے ہاتھ پکڑا، آپ کو شہر کے باہر جو سب سے بڑا جامعہ تھا، مدرسہ تھا، وہاں پہ لے گئے۔ استاد سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج کے دور میں کوئی ماں کوئی باپ بچہ داخل کروانے آتا ہے، پہلی بات اس کی یہ ہوتی ہے میرا بچہ بڑا نازک ہے، بڑا لاڈلا، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ پڑھانا بھی ہے، آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، اور اگر خدا نخواستہ استاد ہاتھ اٹھا بیٹھے، استاد ہے اس کے اوپر لوڈ بھی ہے، نشان بھی پڑ جائے، ایک زخم بھی پڑ جائے، فوراً استاد کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے، کیس ہو جاتا ہے، مساجد سے نکال دیا جاتا ہے، مدارس سے نکال دیا جاتا ہے، خود یہ اس کے بازو توڑ دے، ٹانگیں توڑ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی شان اس کے باپ سے زیادہ ہے۔ آج اس باپ نے ہاتھ اٹھایا تو اسے مسجد سے ہی باہر نکال دیا۔ سنو با یزید بسطامی کا کردار۔ ماں نے کہا استاد جی یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ نے اسے اپنا شاگرد نہیں بنانا، آپ نے اسے نائب رسول بنانا ہے۔
دنیا دیکھ کے یہ نہ کہ عالم جا رہا ہے، اللہ کا ولی جا رہا ہے، دنیا دیکھ کے کہے وہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ آپ کو پورا اختیار ہے، آپ اسے سردی میں رولیں، گرمی میں تڑپائیں، صبح پڑھائیں، شام پڑھائیں، سبق کم ہو زیادہ ہو، روٹی دیں یا نہ دیں، چھٹی بھی نہیں دینی، بس یہ مجھے نائب رسول بنا کے آپ نے دینا۔ پھر جاتے وقت ایک وعدہ کیا ماں نے، کہا یہ عمر تھوڑی ہے، آج سے پہلے یہ مجھ سے جدا نہیں ہوا، اگر اسے میری یاد آئے، میری یاد میں رونے لگے، آپ نے اسے مدرسے سے چھٹی نہیں دینی۔ استاد نے وعدہ کر لیا۔ بایزید بسطامی 7-8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، 3 ماہ 4 ماہ لگاتار پڑھتے رہے۔ ایک دن کلاس روم میں بیٹھ کے رو رہے تھے، استاد آ گیا، اس نے کہا بسطامی کیا ہوا؟ حضرت ماں کی یاد آ رہی ہے، کتنے عرصہ ہو گیا میں نے ماں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، آج اتنے ماہ ہو گئے میں نے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ استاد مجبور ہے کہ وعدہ کر چکا ہے ماں سے۔ استاد نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں تو ماں ناراض ہوتی ہے، اگر بسطامی کو اجازت نہیں دیتا بسطامی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور امت مسلمہ کا دل توڑنا اسلام میں حرام ہے۔ آپ نے 5 باب پر مشتمل سبق دے دیا۔ استاد کو پتا ہوتا ہے اے میرا شاگرد اتنا سبق یاد کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، استاد ہے۔ آپ نے 5 باب پر مشتمل بایزید بسطامی کو سبق دیا، فرمایا بیٹا اگر شام تک تو نے سنا دیا آپ کو چھٹی ملے گی، اگر سبق نہ سنا چھٹی بند ہے۔ بایزید بسطامی گئے، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کتاب سامنے رکھی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب میں یاد کرنے پر قادر نہیں لیکن تو یاد کروانے پر قادر ہے۔ 5 کے 5 باب آپ نے یاد فرما لیے۔ جب 5 باب مکمل ہوئے، استاد بڑا مطمئن بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا استاد جی سبق؟ آپ مسکرائے، فرمایا یاد بھی ہے کہ نہیں یاد؟ فرمایا استاد جی سنے تو صحیح۔ بسم اللہ پڑھ کے سبق سنایا، جہاں استاد نے سانس توڑا بسطامی وہاں سانس توڑتا ہے، جہاں استاد نے آواز کو بلند کیا بسطامی وہاں پہ آواز کو بلند کرتا ہے، جہاں استاد نے سانس نیچا کیا بسطامی وہاں پہ سانس نیچا کرتا ہے۔ جب آپ نے 5 باب سنائے، استاد پھٹی کے اوپر کھڑا ہوا، اس نے کہا بسطامی اتنا لمبا سبق کیسے یاد کیا؟ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ زبان دے بیٹھا تھا، اس نے کہا بسطامی چلے جاؤ۔ 4 کے 5 ماہ بعد بسطامی گلیوں میں دوڑتے ہوئے جا رہے، ماں کے پاس جاؤں گا، ماں کو ایسے سلام کروں گا، ایسے دروازے پہ پہنچوں گا۔ جیسے ہی آپ پہنچے، رات کا ٹائم ہے، دروازے پر گئے، سخت سردی ہے، دل میں خیال ہے نہ میری ماں سوئی ہوئی ہوگی، میری خاطر وہ اپنا بستر چھوڑے، میری خاطر وہ سردی برداشت کرے، میری خاطر وہ دروازے پر آئے۔ آپ کہتے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگ کے سو گیا، سخت سردی کی رات تھی۔ یہ مدرسے کی تعلیم ہے۔ اسکول کی تعلیم میں بچہ بیگ پیچھے لے کے جاتا ہے، تعلیم یہ ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ پیچھے چھوڑ کے جائے گا۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے بچہ جاتا ہے، قاعدہ سینے کے لگا کے جاتا ہے، یہ علم قبر میں بھی کام آئے گا، یہ علم حشر میں بھی کام آئے گا۔ تہجد کا ٹائم ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے وضو کیا، پانی جب باہر آیا، بسطامی سمجھ کے ماں بیدار ہو گئی۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی من دق الباب، دروازہ کھٹکانے والا کون؟ فرمایا بسطامی ہو۔ فرمایا اے جھوٹے، میرے دروازے سے چلا جا، تجھے پتہ نہیں ہے میرا بسطامی پڑھنے گیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میرا بسطامی عالم بننے گیا ہوا ہے،
تو کوئی اور ہو سکتا ہے، میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو دین پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ رات تہجد کا ٹائم ہے، بستامی روتے ہوئے دوبارہ مدرسے پہنچ گئے۔ صبح کی نماز ہے، استاد مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا پھٹی سامنے ہے، بستامی کا سر پھٹی پہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ نے فرمایا بستامی میں نے تو تجھے ماں کے پاس بھیجا تھا۔ فرمایا حضرت میں گیا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی ہے، میری ماں نے دروازہ بھی نہیں کھولا، اس نے کہا میرا بستامی تو دین پڑھنے کے لیے گیا، تو کوئی اور ہے۔ استاد نے حوصلہ دیا، سینے لگایا، فرمایا بستامی فکر نہ کرو، آپ کی ماں کی خواہش ہے، آپ نے عالم بننا ہے، میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے دین کو مکمل کرنا ہے۔ 16 سال تک بایزید بستامی آپ مدرسے میں پڑھتے رہے، 16 سال تک آپ اپنے ماں کی زیارت نہیں کی۔ ماں بستان میں بیٹھ کے روتی تھی اور بیٹا جناب مدرسے میں بیٹھ کے روتا تھا۔ اتنی بڑی قربانی کس لیے؟ فرمایا بیٹا میرا عالم دین بن جائے۔ یہ یاد رکھو، جو بھی بڑے پہنچے، امام بخاری کے پیچھے ماں ہے، امام جعفر صادق کے پیچھے ماں ہے، آج جو بچے بڑی منزلوں تک پہنچے ہیں ان کے پیچھے ماں ہے، تو ماں کی دعائیں۔ اب مت سوچے باپ نہیں ہے کہ وہ سکول چھوڑ دے، سکول سے لے آئے، ماں گھر ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہے، کبھی بھی وہ بچے دین کے متعلم نہیں بنتے۔ بہت بڑا کردار ولیوں کے پیچھے ماؤں کا ہے۔ 16 سال مکمل ہو گئے، آپ کہتے ہیں کہ میرے استاد ایک رات سوئے، آنکھ کا لگنا تھا کہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ آپ کی پھٹی پہ ایک بستامی ہمارا غلام بیٹھتا ہے۔ جی اللہ کے رسول بیٹھتا ہے۔ فرمایا صبح سے گھر روانہ کرو اور اسے بشارت دے دو، اللہ پاک نے آپ کو ولایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہے، استاد نے نماز پڑھائی، بایزید بستامی کو خوشخبری سنائی، خواب سنایا، فرمایا اب گھر چلے جاؤ۔ 16 سال بعد بستامی اپنے گھر میں جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں دروازے پر پہنچا، میں نے دستک دی، ابھی میں نے نام نہیں بتایا تھا، اندر سے آواز آئی بستامی ٹھہرو، میں تیرے لیے دروازہ کھول دیا۔ ماں میری باہر آئی، میرے لیے دروازہ کھولا، سب سے پہلے میری پیشانی کو چوما، 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے، میرے سامنے کھانا رکھا۔ 16 سال بعد میں نے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھایا، آنسو بھی گر رہے تھے، روٹی بھی دیکھ رہا تھا، سالن کو بھی دیکھ رہا تھا، ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کہتے 30 سال میں نے علم پڑھا لیکن مجھے رب نہیں ملا۔ یہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ کتنا پڑھا؟ امام جعفر صادق کے آپ شاگرد ہیں۔ امام جعفر صادق 12 اماموں میں سے امام ہیں، اور امام جعفر صادق کے بعد آپ نے 3 سال ایک کمرے میں پڑھا۔ ایک دن امام جعفر صادق نے کہا بستامی جی استاد جی، فرمایا وہ طاق میں چراغ پڑا ہے، وہ چراغ لے آؤ۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، تو بستامی نے جواب کیا دیا؟ استاد جی طاق کہاں پہ ہے؟ اتنا سا کمرہ ہے، فرمایا طاق کہاں ہے؟ اس نے کہا بستامی 3 سال سے تو پڑھنے آ رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ طاق کہاں ہے؟ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم، جب بھی اندر آتا ہو میری نگاہ یا تو کتاب کا دیدار کرتی ہے یا تو آپ کے قدموں کا دیدار کرتی ہے۔ 3 سال جس بستامی نے اپنے کلاس روم کو نہیں دیکھا، ہمیشہ نگاہ استاد کے قدموں پہ رہی، اللہ اس کو ولایت نہ دے تو کس کو ولایت عطا فرمائے گا؟ کہتے رب پھر بھی نہیں ملا۔ رب کیسے ملا؟ علم پڑھ لیا، علم شریعت آ گیا، علم طریقت آ گیا، کہتے رب نہیں ملا۔ رب کیسے ملا؟ آپ کہتے سردیوں کی رات تھی، ایک رات میری ماں بیدار ہوئی، ماں نے کہا بستامی میں نے وضو کرنا ہے، پانی لے کر آؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے ایک گھڑے میں دیکھا خشک تھا، میں کنویں کے پاس گیا، وہاں پانی نہیں تھا، پھر دوسرے شہر، پھر تیسرے شہر، پھر چوتھے محلے، 5ویں محلے، 7 کنویں تک گیا، پانی نہ ملا۔
8वें 9वें कुएं में पानी मिला, रात बड़ी लंबी हो गई थी, मैं आया, मैंने देखा कि मेरी माँ आराम फरमा रही थी। जगाना मुनासिब नहीं सका। उलमा लिखते हैं अगर वालिदैन सोए हुए हो, आपको कोई जरूरी काम है और वालिदैन को बेदार करना है, फरमाया बेटा बाप के कदमों की जानिब खड़ा हो, आवाज ना दे, कदमों को हरकत दे। फरमाया सर की जानिब अगर उठाए, फरमाया जब सर की जानिब बेटा बाप को बेदार करेगा और बाप यूं निगाह उठाएगा, इतनी तकलीफ देना बाप को इस्लाम में हराम है। उसके सामने खड़े हो जाना, उससे आंखें मिलाना, उससे तू मैं करना और कहना तूने मेरे लिए किया क्या है, मेरा बाप न समझ है, बाप की गीबत करना। फरमाया बाप को अगर जगाना भी है तो पांव की जानिब जगा। ये औलिया से हमने सीखा है। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं मैंने माँ को नहीं उठाया, कटोरे में पानी बड़ा ठंडा था, उसकी बर्फ मेरे हाथों में जा गई, रात तहज्जुद का टाइम हुआ, मेरी माँ की आंख खुली, माँ ने कहा बुस्तामी क्यों खड़े हो? मैंने कहा अम्मा आपने पानी मांगा था। फरमाया वो तो काफी देर पहले से मांगा था, उस वक्त से खड़े हो? फरमाया हाँ उस वक्त से खड़ा हूं। फरमाया बेटा ठहर। आपने दुआ के हाथ उठाए, ऐ अल्लाह बुस्तामी मेरा बड़ा खिदमत गुजार है, इसे ऐसा बना दे ये तुझे तेरे रसूल को पसंद आ जाए। आप कहते लोगों रब्बे काबा की कसम है, 30 साल जिस रब को तलाश किया वो रब ना मिला, आज माँ के दुआ के हाथ उठाए, एक ही रात में मुझे रब भी मिल गया, रब का मुस्तफा भी मिल गया। हजरत वालिदैन की दुआओं में जो अल्लाह ने असर रखा वो कहीं नहीं रखा। और फिर रब कैसा मिला? जिस मोहल्ले में आपका आस्थाना था, लोग शिकायत लेकर आगे मोहल्ले में, उनके हजरत आपकी गली के कोने में ना एक तोयफा रहती है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जिना में मुब्तला हो रहे हैं, गंदगी फैल रही है, आलूदगी फैल रही है, ईमान को नुकसान है, जान को नुकसान है, माल को नुकसान है। आपने फरमाया ठीक है, आप अपने मुरीदों के साथ उसके पास चले गए। हाँ बीबी, उसने कहा एक रात के लिए मैं इतने पैसे लेती हूं। आपने फरमाया पैसे तेरी मर्जी के, काम मेरी मर्जी का। उसने कहा ठीक है। अगले दिन वो आई, आपने अपने हुजरे में मुसल्ला बिछाया, फरमाया बेटी पहले वुजू करो। उसने कहा हजरत मेरा ये काम नहीं है। आपने फरमाया सौदा ये हुआ था, पैसे तेरी मर्जी के होंगे, काम मेरी मर्जी का होगा, लिहाजा अपने वादे पे उतरो, वुजू करो। उसने वुजू किया, फरमाया 2 रकत नमाज़े तौबा अदा करो। 2 रकत के लिए खड़ी हुई, सना पढ़ी, फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रकू किया, सजदे में गई। जैसे ही सर सजदे में रखा, आपने दुआ के हाथ उठा दिए, ऐ अल्लाह इसके जाहिर को पाक करना मेरा काम था, बातिन को पाक करना तेरा काम है, सर झुकाना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम है। हातिब गैब से आवाज आई, ऐ मेरी बंदी सर उठा, मैं रब ने तेरी जिंदगी के गुनाह माफ फरमा दिए। ऐसे नहीं अल्लाह की बली। माँ की बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, पीछे दुआएं हैं माँ की। समझे, आपके पड़ोस में यहूदी रहता था, सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा। ये कानून है, आलिम जहां रहता हो, जहां मदरसा हो, जहां मस्जिद होगी, साथ वाले लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। अबू जाल को देखें, साथ रहता रहा सारी जिंदगी, नबी की खिलाफ बोलता रहा। ते बिलाल हबशा से आया, कलमा पढ़ के नबी का गुलाम हो गया। सलमान फारस से आया, ईमान की दौलत से माला माल हो गया। दूर दराज से उवैस करन से आया, इल्म की दौलत से माला माल हो गया। करीब वाले महरूम रह गए। वो यहूदी आपकी बड़ी मुखालफत करता था। एक दिन आप घर में आए थे, रात को ना रोने की आवाज आई। आपने अपनी घर वाली से पूछा ये कौन रो रहा है पड़ोस में? उन्होंने कहा पड़ोसियों का बच्चा है, आप जाके पूछ लें। बायज़ीद बुस्तामी लाख मुखालफत के बाद आप उसके दरवाजे पर गए, यहूदी आया, आपने फरमाया घर कौन रो रहा है? उसने कहा मेरा बच्चा है, आपको क्या लेना है, जाएं अपने घर काम करें। अब फिर वापस आए, 3 दफा बायज़ीद बुस्तामी गए। आपने फरमाया हमारा इस्लाम पड़ोसियों के बड़े हकूक बताता है,
اگرچہ پڑوسی کافر اور فاسق کیوں نہ ہو، بتاؤ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس چراغ میں تیل ختم ہو گیا۔ بچہ گھبرا گیا۔ آپ مطالعہ فرما رہے تھے، اپنا چراغ اٹھایا دے دیا، اس میں لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا بستامی، صبح بستان میں خبر پھیل جائے گی یہودی کو باجدید بستامی نے چراغ دیا ہے، یہ کچھ سازش ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک میں ہوں، دوسرا میرا رب ہے، تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرے راز کو میں راز رکھوں گا۔ چراغ دے دیا۔ ایک دن گزرا، پھر رونے کی آواز آئی، بستامی پھر دروازے پر۔ آپ نے فرمایا تیرا بچہ رو رہا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا چراغ ختم ہو گیا۔ آپ نے پھر چراغ اٹھا کے دیا۔ تیسرے دن بچہ رویا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چراغ ختم ہو گیا، نیا چراغ، نیا تیل دیا۔ فرمایا تیرا راز رکھوں گا، رب کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب مڑ کے جانے لگے، اس نے کہا بستان کے یہودیوں گواہ ہو جاؤ، آج میں کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، آج اس کے غلام کو دیکھا ہے۔ اگر یہ ایسا ہے وہ کیسا ہوگا؟ اس کی شان کا عالم یہ ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ماں نے کہا تھا حضرت اس کو نائب رسول بنانا ہے، اس کو شاگرد نہیں بنانا، غلام مصطفیٰ بنانا ہے۔ مسلمان تھے، یہودی کی آپس میں یاری رہ گئی، دونوں ایک دوسرے کو آفرے دیتے تھے۔ ایک کہتا تو مسلمان ہو جا، یہودی کہتا تو یہودی ہو جا۔ ایک دن یہودی تنگ ہو گیا، اس نے کہا دو اسلام ہیں، دو قسم کے مسلمان ہیں، کون سا اسلام قبول کروں؟ آپ نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا ایک ہے تیرا اسلام، کلمہ تو پڑھتا ہے، تو حرام کھاتا ہے، میں بھی حرام کھاتا ہوں، تو بے نمازی ہے، میں بے نمازی ہوں، تو زانی ہے، میں بھی زانی ہوں، تو ڈاکے مارتا ہے، میں بھی ڈاکے مارتا ہوں، تو جواری ہے، میں بھی جواری ہوں، کون سا اسلام قبول کروں؟ صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے نا، کلمہ پڑھ لیا، ڈاکے بھی مارے، نماز بھی نہیں ہے، حرام بھی ہے، زنا بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلیاں بھی ہیں، صرف کلمہ ہے۔ کلمہ کہتے ہو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر اسی طرح وہی کام کریں گے۔ آپ نے اس کی طرف غور سے دیکھا، آپ نے فرمایا پھر دوسرا اسلام کون سا ہے؟ اس نے کہا دوسرا اسلام ہے باجدید بستامی والا، میں نے وہ اسلام دیکھا ہے جس میں نرمی ہے، جس میں نماز ہے، جس میں عقیدت ہے، جس میں محبت ہے۔ اگر وہ اسلام تو کہتا ہے، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اس بابا کے چہرے پہ اللہ نے اتنا نور رکھا ہے، جو بھی زیارت کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے۔ سرنگی بچہ بجا رہا تھا، سرنگی باجدید بستامی گزرے نا، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ کیوں؟ نبی کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ باجوں کی، پیانو کی، گٹار کی آواز سنے گا اور سننے کے بعد خوشی محسوس کرے گا، قیامت کے دن شیشہ پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، ہلکا ترین عذاب ہے۔ آپ نے کان میں انگلی ڈال دی، منع کیا نہ منع ہوا، پھر منع کیا نہ منع ہوا، تیسری بار جب سختی سے منع کیا، اس نے باجا اٹھا کے آپ کے سر پہ مار دیا، لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں، پھر اس بات کو آپ کو سمجھ آئے گی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایسے گزرے، اچانک اوپر سے پتھر آیا، لگا، خون و خون ہو گئے، مرید سارے ادھر ادھر پھیل گئے، 11 لڑکے تھے، ان 11 لڑکوں کو گرفتار کر دیا گیا، آپ کے آستانے پہ لے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے بچے؟ حضرت اس محلے میں رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم نے مجھے پتھر کیوں مارا؟ انہوں نے کہا حضرت ہم بیری کو پتھر مارے تھے، اچانک ایک پتھر بیری سے پار ہوتا ہوا غلطی سے آپ کے سر پہ آ کے لگا۔ آپ نے فرمایا تم بیری کو پتھر کیوں مار رہے تھے؟ وہاں کہ بیری کو پتھر مارتے ہیں، بیر بیری دیتا ہے۔ آپ رو پڑے، مریدوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا بیری کو پتھر مارا ہے، بیر بیری دیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین کو پتھر لگا ہے اور خواجہ نظام الدین کچھ نہیں دے گا۔ 11 بچوں کو آپ نے سینے لگایا، جن کو آپ نے سینے لگایا خدا نے انہیں ولایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور میں بے جان ہو کے بیری دیتا ہے، میں تو جاندار ہوں،
ولایت نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گی؟ اللہ والوں کو جب پتھر لگتے ہیں یہ پتھروں میں بھی دعائیں دیتے ہیں. یہ نبی کی سنت جو ہے، اس نے جب باجا آپ کے سر پہ توڑ دیا نا، شام کے ٹائم آپ نے حلوہ بنایا، مرید کے ہاتھ میں حلوہ بھیج دیا. مریدوں نے کہا حضرت اس نے آپ کا سر پھوڑ دیے تھے، آپ حلوہ پیش کر رہے ہیں. حلوہ اس ٹائم بڑی عظیم ڈش تھی، آج تو کوئی اس کی قدر و منزل نہیں نا، اس ٹائم کی بات ہے. حضرت اس نے آپ کا سر توڑ دیا، آپ اسے حلوہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اسے پیغام دے، میری مخالفت کرے گا میں حلوہ دوں گا، میری مخالفت کرے گا تیرا منہ میٹھا کروں گا، رسول اللہ کی مخالفت کرے گا پھر میں تیرے سامنے آؤں گا. جب اس نے آپ کا یہ اخلاق دیکھا، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا جو بھی ہیں ولیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کے خلاف باتیں کرنا فلاں فلاں، میں کہتا ہوں اپنے شجرے کھنگال لو. تیسری چوتھی پشت پہ آپ جاؤ گے، آپ کو کوئی سکھ ملے گا، آپ کو کوئی کافر ملے گا. پاکستان میں تو کوئی صحابی آئے نہیں ہیں. چاند ہے جن کی قبور کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کہ پتہ نہیں وہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں. پھر اسلام کیسے پہنچا، دین کیسے یہاں تک پہنچا؟ آپ جب تحقیق کریں گے آپ کو ہر چوٹی کے اوپر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی نظر آئے گا. یہ ولیوں کی محنت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے دین پھیل گیا ہے، اسلام پھیل گیا ہے. یہ ایسے دین اسلام نہیں پھیلا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو اللہ کا ولی گزرے گا. اب باجدید بستامی نے پڑھا اتنا، علم کتنا ہوگا. حضرت باجدید بستامی جا رہے ہیں، عیسائیوں کی عید کا دن ہے، آپ نے بھی ابھی دیکھا ہوگا عید کا دن ہے تو مسلمان کیسے اس میں شریک ہو جاتے ہیں. کیک کاٹنا ہو مسلمان شریک ہو جاتے ہیں، ہولی ہو تو مسلمان شریک ہو جاتے ہیں، دیوالی ہو تو مسلمان شریک ہو جاتے ہیں. اور نبی کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا من تشبہ بقوم فیبعث منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا. باجدید بستامی جا رہے ہیں تے یہودیوں کی عیسائیوں کی عید لگی ہے تے جنگل میں بہت بڑا اجتماع ہے ان کا، سال میں ایک مرتبہ ان کا مبلغ آتا ہے، ایک خطاب ہوتا ہے، پورے سال وہ خطاب پر عمل کرتے ہیں، وہی قانون ہوتے ہیں، اسی قانون کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. یہ ہم مسلمان ہیں، 1 گھنٹہ جمعے میں خطاب ہے، 40ویں پہ خطاب ہے، 30 پہ خطاب ہے، کانوں کا چسکا پورا کی عمل کوئی نہیں ہے. سال میں صرف ایک خطاب ہوتا تھا، پورا سال وہ اسی کو لے کر چلتے، اسی پر عمل کر دیتے. 2.5 لاکھ کا مجمع لگا ہوا ہے، 2.5 لاکھ کا. ان کا عالم آیا، باجدید بستامی اس اجتماع کے اندر بیٹھ گئے. اب عالم جیسے ہی اپنے منبر پہ پہنچا، خطبہ پڑھ کے جب خطاب کرنے لگا، زبان تھر تھڑانے لگی، زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا. عیسائیوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی محمدی آیا ہوا ہے. ہائے ہائے. اس نے کہا کوئی محمدی ہے اجتماع میں، زبان میری ساتھ نہیں دے رہی ہے. کون ہے محمدی؟ وہ کھڑا ہو جائے. باجدید بستامی فقیرانہ لباس ہے، بیٹھے رہے. فرمائے محمدی کو محمد کی قسم ہے کھڑا ہو جائے. باجدید بستامی فوراً کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اگر تم میرے لجپال نبی کی قسم نہ دیتا نا، میں کبھی بھی تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا. اس نے کہا بستامی میرے قریب آ جاؤ. آپ اس کے قریب آ گئے. فرمایا بستامی آپ سے چند سوال کروں گا. 2 سال پہلے بھی میں نے یہ سوال بیان کیے تھے لیکن آج اس سے مختلف ہوں گے. میں آپ سے چند سوال کروں گا، آپ نے جواب دیے تو بسم اللہ، اگر جواب نہ دیے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے. آپ نے فرمایا میں تیار ہوں. اس نے کہا وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی لیکن جہنم میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ یہود و نصارہ ہیں کہ جتنا بھی سچ بولے جب تک ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، تب تک وہ جہنم میں جائیں گے. اس نے کہا وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولے گی جنت میں جائے گی؟ فرمایا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے کہا تھا بابا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے. بولا جھوٹ تھا لیکن نسبت نبی کی وجہ سے خدا انہیں جنت عطا فرمائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا الزاریات الذروا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آسمانی 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی.
اس نے کہا الجاریات یسرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سمندر میں چلنے والی کشتی کو کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا السامیات والذکرا کیا ہے؟ فرمایا 15ویں شعبان میں جو فیصلے ہوتے ہیں فرشتے سنتے ہیں اگلی 15ویں شعبان تک۔ اس نے کہا کہ وہ کون سا مردہ ہے جو اپنی قبر کے ساتھ چلا؟ فرمایا وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ اس نے کہا وہ 4 چیزیں بتاؤ جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ فرمایا آدم، حضرت حوا، حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت اسماعیل کا دمبا۔ اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے رب نے بنائی، رب نے خود ہی خرید لی؟ فرمایا وہ مومن کی جان ہے۔ اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس کو رب نے بنایا، اس کے مکر و فریب کا اعلان کیا؟ فرمایا وہ عورت کا مکر ہے۔ اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس کو رب نے خود پیدا کیا، خود ہی سوال کیا؟ فرمایا وہ موسیٰ کا عصا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما تلک بھی یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا وہ کون سا جانور ہے جو سب جانوروں سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گھوڑا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ماہ رمضان ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا شہر ہے جو تمام شہروں سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شہر مدینہ ہے۔ اس نے کہا وہ کون سی رات ہے جو راتوں سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا درخت ہے جس کی 30 ٹہنیاں ہیں، 5 پتیاں ہیں، 2 کو دھوپ لگتی ہے، 3 سائے میں رہتی ہے؟ فرمایا اس سے مراد اسلام ہے۔ 30 پتوں سے مراد 30 دن ہے، 5 پتیاں 2 دھوپ میں ہے، ظہر اور عصر ہے، اور 3 سائے میں ہے، مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر ہے۔ اس نے کہا وہ کتنے نبی ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔ اس نے کہا کتنے رسول ہیں؟ فرمایا 313 ہے۔ اس نے کہا مستعمی آخری سوال ہے، سب نبیوں سے افضل کون ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ جواب تو آپ نے دے دیے، جواب علمی نہیں تھے، عقلی جواب تھے۔ آپ عقلی جواب سوال کسی بھی عالم سے کریں مشکل ہے جواب دے، علمی سوال کریں گے، فقہی سوال کرے گا وہ آپ کو جواب دے گا۔ اب آپ نے جواب دے دیے۔ آپ نے کہا حضرت اگر اجازت ہو ایک سوال میں کر لوں؟ اتنے جو تو نے سوال کیے ہیں وہ ایک سوال میں کر لوں؟ اس نے کہا اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ لڑائی جھگڑے کو، یہ بتا جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ سارا جھگڑا تو جنت دوزخ کا ہے، کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا؟ آپ بتاؤ کہ جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہ عالم خاموش ہو گیا۔ عیسائی بول اٹھے حضرت آپ نے اتنے سوال کیے، بابا سوالوں کے جواب دیتا رہا، آپ کے پاس ایک جواب بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا جواب پتہ ہے، خطرہ ہے تم اپنا مذہب نہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا مذہب نہیں چھوڑیں گے، جواب دو۔ فرمائے مفتاح الجنتی وہو محمد رسول اللہ، اور جنت کی چابی محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ سارا مجمع کھڑا ہوا۔ اس نے کہا پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق